بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چوہا کس قسم کا فسادی جانور ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اس کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ رات کو سونے لگو تو اپنا چراغ یا دیا وغیرہ بجھا دیا کرو، اور یہ کس قوم کی مسخ شدہ شکل ہے، اور لوگ مشکی چوہے کی ناف کیوں باندھتے ہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کا جوٹا کھانے سے کون سا مرض پیدا ہوتا ہے، اور ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہم چوہوں کو ختم کر سکتے ہیں یا اپنے گھروں سے ان کو بھگا سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص چوہے کو اپنے خواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ معزز دوستو، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، ماہرین حیوانات نے چوہوں کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، مثلا کونس، چھچھندر، یربو، ذات النطق اور فارۃ الابل وغیرہ، مگر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صرف ان چوہوں کی بات کریں گے جو کہ عام طور پر گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ چوہے سے بڑھ کر اور کوئی بھی فسادی جانور نہیں ہے۔ چوہا نہ کسی چھوٹے کو بخشتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے کو۔ چوہے کے سامنے جو کچھ بھی آتا ہے یہ اس کو تلف کر دیتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ چوہے کے فسادی ہونے کی ایک مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جب کسی ایسی تیل کی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے منہ کی رسائی نہیں ہوتی تو یہ اس میں اپنی دم ڈال دیتا ہے اور اپنی دم کو تر کر لیتا ہے اور پھر اس کو چوس لیتا ہے، اور اس طرح یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے فسادی ہونے پر ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ خواہ آپ احرام کی صورت میں حرم شریف میں ہوں یا احرام کے بغیر ہوں، ہر حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانپ اور بچھو وغیرہ کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جس طرح چوہا فاسق اور فسادی جانور ہوتا ہے اسی طرح سانپ اور بچھو وغیرہ بھی فاسق اور فسادی جانور ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کیونکہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی، اسی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں یزید بن ابی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ چوہے کو فاسق کیوں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا، اور محرم و حلال یعنی کہ احرام والے اور احرام کے بغیر والے ہر شخص کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مصلی پر جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے ڈال دیا، جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدر 1 درہم جل گیا۔ اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھا لی۔ ایک لونڈی چوہے کو جھڑکنے لگی مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ چوہا وہ بتی لے کر اس مصلی پر جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے لا کر ڈال دی، جس سے مصلی بقدر 1 درہم جل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ گل کر دیا کرو، یعنی کہ اس کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان ان جیسوں کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تاکہ تم کو جلا دے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو، اور اس کی علت یعنی کہ وجہ یہ بیان فرمائی کہ فاسق چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں اپنی کشتی کو تیار فرمایا، اور اس کشتی کا طول یعنی کہ لمبائی 300 ہاتھ تھا اور چوڑائی 50 ہاتھ،
اور بلندی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی ساج کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس میں آپ علیہ السلام نے 3 منزلیں بنائی تھیں۔ نیچے کی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا، اور درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چوپائے تھے، اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے متابعین اور سامان ضرورت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لید وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کے دم کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سوری برآمد ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلہ اور ایک بلی نکلی، اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے اس کو رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ معزز دوستو، اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چوہا اس قدر فسادی جانور ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کو کاٹنا چاہا تھا۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین محترم، بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی، کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا کیا انجام ہوا، بس اس مقام پر صرف چوہے نظر آتے تھے، اور ان چوہوں کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تو اس کو نہیں پیتے تھے، مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تھے تو اس کو پی لیتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا، اس لیے ان چوہوں کا اونٹنی کے دودھ سے اعراض کرنا یعنی اس کو نہ پینا اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل کی قوم کی مسخ شدہ شکل ہیں۔ معزز دوستو، اور ماہرین حیوانات نے چوہے کی ایک قسم مشکی چوہا بھی بتلائی ہے، اور لوگ اس کو ناف کی غرض سے شکار کرتے ہیں، اور اس کو پکڑ کر ایک کپڑے کی پٹی سے اس کی ناف کو باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا خون ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی ناف جو کپڑے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے کاٹ لی جاتی ہے اور اس کو جو میں دبا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ خون منجمد ہو کر نہایت ہی خوشبودار مشک بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اور امام حاکم نے اور بہقی نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور ہر یہودی اور نصرانی اور ہر ملت کا پیروکار اسلام قبول کر لے گا، اور چوہا بلی سے اور بکری بھیڑیے سے معمون ہو جائے یعنی کہ امن والے ہو جائیں، اور چوہا تھیلے کاٹنے چھوڑ دیں، اور تمام باہمی عداوتیں ختم ہو جائیں، تو یہ وقت ہوگا کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ ناظرین محترم، اور چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ چوہوں کا گوشت حرام ہے اور ان کا جوٹھا مکروہ ہے، اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوہوں کا جوٹھا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ چوہوں کا جوٹھا کھانے سے نسیان یعنی کہ بھول جانے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر کر مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور بقیہ گھی استعمال کر لو، اور اگر بہنے والی چیز مثلا سرکہ، روغن، زیتون، پگھلا ہوا گھی، دودھ اور شہد وغیرہ میں اگر کوئی مردار گر کر مر جائے تو بالاتفاق ان کا کھانا ناجائز ہے۔ البتہ اس ناپاک گھی یا تیل کو چراغ میں استعمال کرنے کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہم چوہوں کو اپنے گھروں سے کس طرح بھگا سکتے ہیں یا ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر آٹے میں کبوتر کی بیٹ ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دی جائے تو جو چوہا اس کو سونگے گا وہ فوراً مر جائے گا۔
अगर ऊंट की पिंडली की हड्डी को बारीक कूट कर पानी में हल कर लिया जाए और वो पानी चूहों के बिलों में डाल दिया जाए तो सब चूहे मर जाएंगे। अगर चूहे को पकड़कर और इसकी दुम काट कर घर के बीच में दबा दी जाए तो जब तक वो दुम दबी रहेगी इस घर में चूहे नहीं आएंगे। और अगर जीरा, बादाम और नजरून, बूरे अरनी की धुनी चूहे के बिलों के पास दी जाए तो फौरन सब के सब चूहे मर जाएंगे। और अगर काले खच्चर के सुम के घर में धुनी दी जाए तो तमाम चूहे वहां से भाग जाएंगे। और सुमुल फार एक किस्म की मोहलक मिट्टी है जिसको अहले इराक खरासान से लाते हैं और ये चांदी की दुकानों में मिलती है। इसकी दो किस्में हैं, सफ़ेद और जर्द। अगर इस मिट्टी को आटे में मिलाकर घर में डाल दें तो जो चूहा इसको खा लेगा वो फौरन मर जाएगा और इस मरे हुए चूहे को जो भी जिंदा चूहा सूंघेगा वो भी मर जाएगा। नाज़रीन गिरामी, और चूहे को अपने ख्वाब में देखने के मुतालिक अहले इल्म का कहना है कि चूहे को ख्वाब में देखना फासिका औरत को देखना है, इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहों को फासिक करार दिया है। कभी इसकी ताबीर नोह करने वाली मलऊन यहूदी औरत से भी दी जाती है और कभी इसकी ताबीर चोर नकब जन से दी जाती है और कभी चूहे को ख्वाब में देखना रिज़्क़ की फरावानी की तरफ इशारा होता है। लिहाजा जो शख्स ख्वाब में अपने घर में चूहे देखे तो इसका रिज़्क़ बढ़ जाएगा, क्योंकि चूहे उसी घर में रहते हैं जिस घर में रिज़्क़ ज़्यादा होता है। और जो शख्स ख्वाब में यह देखे कि चूहे इसके घर से निकल गए हैं तो इसकी ताबीर यह है कि इसके घर से खैर बरकत रुखसत हो जाएगी। वल्लाहु व रसूलुहु आलम, और अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया है उस पर अमल करने और जिससे मना किया है उससे रुक जाने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर काम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।